الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے سامنے سارے دروازے ہمیشہ بند کیوں رہتے ہیں؟ میں روزی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو میں اسے اپنے لیے بند پاتا ہوں، میں نوکری کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں نوکری کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس دروازے کو بھی بند پاتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، میں شفا چاہتا ہوں، میں شفا کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں تو اسے بھی بند پاتا ہوں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن یہ دروازہ ہمیشہ میرے لیے بند ہی رہتا ہے۔ میرے سامنے دنیا کے ہر طرح کے دروازے بند ہیں، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے بھائی، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی فکر میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس ٹینشن میں ہیں کہ میرے سامنے ہمیشہ ہر طرح کے دروازے بند ہی کیوں رہتے ہیں؟ اے بھائی، ذرا سوچئے کہ ان بند دروازوں کو کھولنے والا کون ہے؟ ذرا سوچئے کہ روزی کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ شفا کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ نوکری کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ آسانیوں کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے، جس کے ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے۔ اور الفتاح اس ذات کو کہتے ہیں جو بندوں کے لیے علم کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندوں کے لیے روزی کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندوں کے سامنے سے ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے، وہ الفتاح ہے۔ اور جب وہ کسی چیز کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب وہ بندے کے سامنے کسی چیز کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کا جو دروازہ کھولتے ہیں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب خود اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ جی میرے بھائی، جب وہ کسی بند دروازے کو کھول دے تو پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی، وہ اسے ڈپٹ رہی تھی کہ میں نے تجھے فلاں کام سے منع کیا تھا، تو نے پھر سے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے تجھے فلاں کام کرنے کو کہا تھا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہ عورت اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی، اور ڈانٹتے ڈانٹتے اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر اس عورت نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ بچہ اس گلی میں ہی گھوم پھر کر اپنے لیے جگہ اور ٹھکانہ تلاش کرتا رہا، لیکن جب اسے بہت دیر تک کوئی جگہ نہ ملی، کوئی ٹھکانہ نہ ملا، تو وہ تھک ہار کر واپس اپنی ماں کے گھر کے پاس آیا اور اس نے کنڈی بجانی شروع کی۔ یہ کچھ دیر تک کنڈی بجاتا رہا، دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، تو وہ تھک ہار کر اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وہ رونے لگا۔ کافی دیر تک وہ بچہ روتا رہا، اور روتے روتے جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنا سر اس دروازے کی چوکھٹ پر رکھا اور پھر اسے نیند آ گئی۔ جب اس بچے کو سوئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو پھر اندر سے وہ عورت یعنی اس بچے کی ماں باہر نکلی، اور جب اس نے اپنے بچے کو دروازے کے چوکھٹ پر سر رکھ کر سوتا ہوا پایا تو وہ ماں تڑپ گئی۔ وہ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر چومنے لگی اور اسے پیار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے لال، میرے پیارے، میرے دلارے، چل آ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اے میرے بھائی، اگر ہم اللہ کے در پر ایسے ہی پڑ جائیں جیسے یہ بچہ اپنی ماں کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا تھا، تو یقیناً ہمارے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ ماں اپنے بچے سے جس قدر پیار کر رہی تھی، میرا رب مجھ سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے خیر چاہتا ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ سو اس کے دروازے سے چمٹ جائیں، اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس کے دروازے پر رونے لگیں، اور پھر آپ اس کے دروازے پر ہی روتے روتے سو جائیں، تو پھر یقیناً آپ کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ بہت مہربان ہے۔ اے بھائی، ہم زندگی میں بہت سی بار مشقتوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہار جائیں گے، لیکن اگر میرے بھائی
آپ ان مشکلات سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے چند کام کر لیں، جن میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے بھی اس وقت یہی فرمایا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا، نماز اور تمہارے جو ماتحت رہنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اور یاد رکھیں کہ نماز کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی، اور نماز کے بغیر کامیابی کیسے مل سکتی ہے جبکہ اللہ کی طرف پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح، اے لوگو کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم اس کی آواز پر لبیک ہی نہیں کہتے، اور ہم کامیابی دوسرے دھندوں میں جا کر تلاش کرتے ہیں، جبکہ مؤذن نے، اللہ کی طرف پکارنے والے نے ہمیں کہا ہوتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ادھر آؤ۔ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں اور کامیابیاں تلاش کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی۔ اور دوسری چیز والدین کی فرما برداری ہے۔ اگر آپ اپنے سارے بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں، آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، تو آپ کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ سے ناراض ہیں، آپ سے ناخوش ہیں، اور آپ بند دروازوں کو کھولنے کی ہزار کوششیں کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بند دروازے کھول ہی دیے جائیں۔ اگر آپ اپنے سامنے پڑے ہوئے بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو خوش کر لیں، اور جب آپ ان دونوں کاموں کو مکمل کر لیں، آپ نماز کی پابندی کریں اور والدین کو خوش رکھ لیں، تو پھر آپ اپنے رب کے دروازے پر جائیں، اس کے دروازے سے چمٹ جائیں، اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس کے دروازے پر رونے لگیں، اور اس کے دروازے پر ہی روتے روتے سو جائیں، تو یقیناً وہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اور ہاں میرے بھائی، کبھی جلدی مت مچائیے گا کہ میں نے تو ایسا کر لیا، میرے بند دروازے تو کھلے ہی نہیں، میں تو عرصہ سے ایسا کر رہا ہوں، میرے بند دروازے تو کھلتے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ کا رب آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں خیر نہیں، آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ کے لیے کیا بہتر نہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کر لیں، آپ اس کے دروازے پر چلے جائیں، اس کے دروازے سے چمٹ جائیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں، وہ یقیناً آپ کے لیے خیر کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور جو بندہ اس کے دروازے سے جا کر چمٹتا ہے وہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔